حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک نوجوان تھا، بڑا پرہیزگار اور عبادت گزار تھا۔ اس کا دل اکثر مسجد سے لگا رہتا تھا۔ وہ اپنا اکثر ٹائم مسجد میں گزارتا تھا، پھر اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کے لیے گھر چلا جاتا تھا۔ جب وہ آتا جاتا تو راستے میں ایک فاحشہ عورت کا گھر تھا۔ وہ عورت اس نوجوان پر فریفتہ ہو گئی تھی۔ وہ اس نوجوان کو اپنی طرف بلاتی تھی، گناہ کی طرف راغب کرتی تھی، لیکن وہ نوجوان اللہ کے خوف سے اس عورت کی طرف توجہ نہیں دیتا تھا۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک دن وہ نوجوان اپنے گھر واپس جا رہا تھا کہ اس فاحشہ عورت نے اس نوجوان کو اپنی طرف بلایا تو وہ نوجوان شیطان کے پھندے میں آ گیا۔ شیطان اس پر غالب آ گیا۔ وہ نوجوان اس عورت کی طرف راغب ہو گیا، اس کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا۔ جب اس عورت نے اس نوجوان کو اپنی طرف بلایا اور گناہ کروانے کا ارادہ کیا تو اس نوجوان نے وہاں پر قرآن کی یہ آیت پڑھی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کو شیطان مس بھی کرتا ہے، چھوتا ہے، تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ جب اس نوجوان نے یہ آیت پڑھی تو اللہ کے خوف سے گر پڑا، وہ بے ہوش ہو گیا۔ تو اس عورت نے اپنی باندی کو بلایا، اپنی نوکرانی کو بلایا اور اس کو پکڑ کے اس کو اٹھا کے گھر سے باہر پھینک دیا۔ جب رات کافی ہو گئی، اس کا باپ ڈھونڈتا ڈھونڈتا اپنے بیٹے کو آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا بے ہوش پڑا ہوا ہے، تو اس نے اپنے بیٹے کو اٹھایا، گھر لے گیا، اس کو پانی پلایا، اس پر پانی ڈالا تو اس بیٹے کو ہوش آیا۔ اس نے پوچھا، بیٹا خیریت ہے، تیرے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ تو اس بیٹے نے سارا واقعہ سنایا۔ باپ نے کہا، بیٹا تو نے اس وقت کون سی قرآن کی آیت پڑھی تھی؟ تو بیٹے نے پھر یہی آیت تلاوت کی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، جس کا مفہوم ہے کہ جب اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کو شیطان مس کرتا ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ جب اس نوجوان نے یہ آیت دوبارہ تلاوت کی تو وہ بے ہوش ہوا اور گر پڑا۔ تو اس کے باپ نے جب اس کو دوبارہ اٹھانا چاہا تو دیکھا اس کے جسم سے اس کی روح پرواز کر گئی تھی۔ اس کے باپ نے اسی وقت اس کے تجہیز و تکفین کا انتظام کیا، اس کو غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا۔ 2-3 دن بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلاموں سے پوچھا کہ وہ نوجوان جس کا دل اکثر مسجد سے لگا رہتا تھا وہ نظر نہیں آ رہا۔ غلاموں نے عرض کی کہ اے حضرت عمر، وہ نوجوان اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ تو آپ چل کر اس کے گھر گئے، اس کے باپ سے کہا کہ تو نے ہمیں اس نوجوان نیک کار عبادت گزار کے جنازے میں کیوں نہ بلایا؟ تو اس نے کہا، حضرت وہ رات کو فوت ہوا تھا تو میں نے سوچا کہ آپ کو تکلیف نہ دوں۔ آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے چلو۔ جب اس کی قبر پہ لے کے گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو سارے واقعہ کا پتہ تھا کہ کس طرح یہ نوجوان اس دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ تو آپ نے اسی کی قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا، اے نوجوان، میں نے قرآن میں پڑھا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، یعنی اللہ رب العزت کے خوف سے اس نے گناہ چھوڑا، تو اللہ نے اس کے ساتھ 2 جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو بتا تیرے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ تو قبر سے آواز آئی، اے حضرت عمر، بے شک اللہ رب العزت نے مجھے 2 جنتوں سے نوازا ہے۔ تو حضرات محترم، یہ مقام ہے اللہ رب العزت سے ڈر کے گناہ چھوڑ دینے کا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنا خوف نصیب فرمائے اور اللہ اپنے ڈر سے ہم سب کو گناہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔